بے نسل کرنے والی بات ہے. ون پیرنٹ چائلڈ جیسے امریکہ میں انگلینڈ میں ہوتے ہیں, یہ چاہتی ہیں یہاں پر بھی ایسے ہوں. بیٹے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے, بیٹی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہے. اسلام میں ان دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اسلام ہر روز ایک دوسرے کا احترام کا حکم دیتا ہے. اگر عورت ہے تو ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, اس سے وابستہ تمام رشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر صورت عزت کرو, احترام کرو, تکریم کرو, اس کی ضروریات کو پورا کرو, اس کی خواہشات کو, تمناؤں کو پورا کرو. اور اگر مرد ہے تو اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ اپنے سے وابستہ تمام محرم رشتے جو ہیں ان کی عزت کرو, احترام کرو, اور دونوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خدمت کی, ان کی ازواج نے بھی خدمت کی, ہماری صحابیات نے بھی کی, اور ہمیشہ سے شریف خواتین یہ کام کرتی ہیں. تو یہ کوئی انہونا کام نہیں ہے کہ یہ ان خواتین کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. ہر گھر میں گھر کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے, باہر کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں. یہ چاہ رہی ہیں کہ اس سسٹم کو توڑ دیں, فیملی سسٹم کو توڑنا چاہتی ہیں. تو یہ تو اولاد کو بے نسل کرنے والی بات ہے. ون پیرنٹ چائلڈ جیسے امریکہ میں انگلینڈ میں ہوتے ہیں, یہ چاہتی ہیں یہاں پر بھی ایسے ہوں. بیٹے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے, بیٹی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کون ہے. بس ماں ہی ماں پال رہی ہے, اور ذمہ داریوں سے بھاگنے والی خواتین بیسیکلی یہ نکاح کو پسند نہیں کرتی. بس اتنی سی بات ہے, باقی اور کوئی بات ایسی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک بیٹی بھی ہوں گی, بہن بھی ہوں گی, ماں بھی ہوں گی, کیا اس معاشرے کا مرد آپ کو رائٹس نہیں دیتا, اور اس معاشرے کے مرد کے بارے میں کیا؟ دیکھیں, میرے بھائیوں نے, میری معلمات کے بھائیوں نے, میری طالبات کے بھائیوں نے, ہماری فیملی میں جاننے والوں میں سارے مرد, ایون کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں آپ کی عزت کرتی ہوں گی, اور آپ ان کی کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو ہمارا سسٹم ہے, اور یہ ہمیں شریعت نے دیا ہے. شریعت کے علاوہ بھی, اسلام سے پہلے بھی ہمیشہ سے مرد عورت کا محافظ رہا ہے. اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہمیشہ مرد رہا ہے. عورت کو اللہ نے صنف نازک کہا ہے, تو ہم صنف نازک ہیں. ہمارے مرد ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہیں, اس لیے وہ ہم پر زائد ضرورت ذمہ داریاں نہیں ڈالتے. اور اگر کبھی وقت ڈال بھی دے تو ہم اپنے مردوں کے شانہ بچانا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے. اچھا ماشاءاللہ, آپ باحجاب باحیا خواتین جہاں کھڑی ہیں, ایک طرف آپ ہیں, دوسری طرف وہ خواتین ہیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں, جو آزادی مانگتی ہیں. کس چیز سے آزادی مانگتی ہیں؟ نکاح سے آزادی, زنا کی آزادی, شراب کی آزادی, بس ان کو اس چیز کی آزادی چاہیے. آج جو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ آج جیسا کہ دنیا بھر میں خواتین کا 8 مارچ جو ہے وہ یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا, تو کچھ اس طرح سے شناخت بن رہی تھی کہ جو نہ پاکستان کی خاتون کی نمائندگی تھی اور نہ مسلمان خواتین کی نمائندگی تھی. تو آج یہ ساری خواتین آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو جمع ہوئی ہیں کہ اسلام نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں اس سے زیادہ حقوق ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا. اور ان میں جو اس وقت جہالت کی رسمیں ہیں, فرض کریں آپ کاروکاری ہے, یا جو ونی کی رسمیں ہیں, قرآن سے شادی ہے, وراثت میں حصہ نہیں دینا, تو یہ ساری چیزیں اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے کچھ دیں اور کچھ جہالتوں سے منع کیا. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورت محفوظ ہو. عورت محفوظ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں خاندان مضبوط ہوگا. ایک مضبوط خاندان سے مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو یہاں اس وقت جو ہم سارے اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں وہ یہ کہ حکومت پاکستان فورن فنڈڈ NGOs کے جو ناپاک ایجنڈے ہیں ان کو ماننے کی بجائے اتنے بڑے موب کو دیکھیں کہ پاکستانی عورت کیا چاہتی ہے. پاکستانی عورت, مسلمان عورت جو اس کو اسلام نے حقوق دیے ہیں, ان حقوق کے مطالبے کے لیے یہاں آئی ہے. اور جو یہ باپ بھائی بیٹا انتہائی ہمارے محترم رشتے جن کو اس طرح سے یہ خراب کر رہی ہیں, کوئی کہتا ہے موزہ نہیں ڈھونڈوں گی, کوئی کہتا ہے کھانا گرم نہیں کروں گی. ہمارا یہاں کا جو کلچر ہے پاکستان کا وہ بھی ایک اسلامی کلچر ہے. ہماری کلچرل طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ناقص چیز ہے جو یہ سامنے پیش کر رہی ہیں. تو اس وقت ہم تو یہاں پہ جو آئے ہیں یہ ایک پیغام اپنی بہنوں کو دینے آئے ہیں کہ اسلام نے جو آپ کو حق دیے ہیں آپ ان حقوق کا مطالبہ کریں, اور گورنمنٹ آف پاکستان ان لاز کو جو آئین پاکستان نے عورت کے لیے رکھے ان کو بحال کریں. ٹھیک. اچھا یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ
باحجاب باحیا خواتین کری ہیں، جیسا کہ یہ میری بہن میری ماں کے برابر، انہوں نے یہ ایک لکھا ہوا ہے یا میرا زیور وقار میرا لباس. ایک طرف یہ سلوگن ہے، ایک طرف یہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، ایک طرف اس طرح کے غلیظ نعرے لگائے جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے جن گزشتہ کچھ سالوں سے یہ ایسے نعرے سننے میں آ رہے ہیں، جی آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی میڈیا ٹاک ہو، کوئی جہاں پہ ان کو کوئی کوریج مل رہی ہو، جو ان کی کوریج مل رہی ہے وہ بھی ایک خرابی جو ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے. تو یہ ہے کوئی ایک ایسا بندہ لائیں، ان کے اپنے گروپ جو ان کا 150 یا 150 تک گروپ ہے، ان کے علاوہ ان کے ایجنڈے کو کسی نے اگر اس کو باعث خیر کہا ہو یا کوئی اس کی جو ہے حمایت میں بولا ہو، تو یہ تو وہ این جی اوز ہیں جو سزا سے فنڈ کھا رہی ہیں، اور انہوں نے پھر یہ حق تو ادا کرنا ہے. یہ بالکل پاکستان کی تصویر نہیں ہے، بالکل اسلام کی تصویر نہیں جو یہ پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، وہ آزادی کا مطالبہ کرتی ہیں، کس آزادی کی بات کرتی ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اگر پاکستان کے قانون کے اندر یہ چاہتی ہیں جمہوری لحاظ سے، تو اتنی آزادی کے ان کے ہر طرح کے نعرے جو ہیں وہ فضا میں بلند ہو رہے ہیں. پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ پولیس بھی ان کے کھڑی ہے، لیڈی پولیس دوسری سارے. تو وہ اور اگر گھروں میں دیکھیں ان کو، گھروں میں ان کو اگر پابندی ہوتی تو آج یہ ان نعروں اور ان لباس کے ساتھ یہاں ہوتی. ہمارے تو یہ سمجھ میں بات بالکل نہیں آ رہی کہ یہ کون سی آزادی، اس کے علاوہ کون سی آزادی ہے. ابھی آپ نے ان کا لباس دیکھا، ابھی آپ نے ان کے نعرے دیکھے، ان سب آزادیوں کے باہر اور کون سی آزادی ہے جو یہ چاہ رہی ہیں، یہ ہم بالکل سمجھنے سے قاصر. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک ماں بھی ہوں گی، ایک بہن بھی ہوں گی، ایک بیٹی بھی ہیں، کیا سمجھتی ہیں اس معاشرے کے مرد کے بارے میں؟ میں اس معاشرے کے مرد کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جن معاشروں کی یہاں پہ یہ نمائندہ بن رہی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا شوہر کتنی ذمہ داری لیتا ہے، بیٹا کتنی ماں کی ذمہ داری لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہر مرد دیکھا جائے تو ہمارے ہی تابع ہے. اگر شوہر ہے تو وہ بھی ہمارے حقوق کے لیے دن رات کھپے، اگر بیٹا ہے تو وہ بڑھاپے تک ہمارا وفادار رہے، اور باقی جتنے بھی رشتے مردوں کے ہیں، باپ ہے سپوز، وہ اپنی اولاد کے لیے اپنا مال جان سب کچھ لگا رہا ہے. ہمیں اپنے مردوں کے لیے جو یہ خراب لینگویج استعمال کر رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں شوہروں کے لیے یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے. ہاں جی، ہم سلام پیش کرتے ہیں یہاں کے مردوں کو کہ جو ہمیں اتنا تحفظ دیتا ہے.